حضرات السلام علیکم، میں نوحہ خان رضوان علی دانش عزاداری سینٹر کربلا کے حوالے سے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ خطیب النہج البلاغہ ڈاکٹر منظر علی عارفی صاحب کی خدمت میں موجود ہیں۔ ماہ رمضان چل رہے ہیں، عبادتوں کا مہینہ، تو میں مولانا صاحب سے چاہوں گا کہ اپنا کیا پیغام آپ مومنین کو دینا چاہیں گے ماہ رمضان کے سلسلے میں اور روزوں کے سلسلے میں؟ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بشہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور دعا کرو۔ پھر فرماتے ہیں مولا فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيُدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءَ، چونکہ دعا بلا کو رد کرتی ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَيَمْحِي ذُنُوبَكُمْ، اور استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلا کر کہ دیکھو ماہ مبارک کے رمضان جو ہے اس میں تمہیں دعا اور استغفار دو چیزوں سے زیادہ کام لینا ہے۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہو رہا ہے، وہ کام ہمارا نہیں ہو رہا ہے، فلاں دعا کو کرتے کرتے اتنا زمانہ گزر گیا ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچ لینا چاہیے کیا پتہ تمہارے رب کو تمہارے مانگنے کا طریقہ ہی پسند آ رہا ہو اور وہ تمہارے مانگنے ہی کی وجہ سے تمہیں عطا کرے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، چاہے زبان سے کہیں ہم یا کسی اور انداز میں، کئی طریقے ہیں جس طرح سے بھی آدمی کہہ سکتا ہے، یا گناہوں کی معافی کا مانگنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر صورت میں اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگے اور دعاؤں کا ہمیشہ سے ورد کرتا رہے۔ بعض افراد کہتے ہیں دعاؤں کے پڑھنے سے کیا ہوگا، دعا پڑھیں تو نہیں۔ جہاں دعاؤں کا پڑھنا بہت ضروری ہے، وہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ نے تنگی وقت میں دل سے جو آواز آپ کی نکلی وہ اگر اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچا دی تو اس کو بھی دعا کہتے ہیں۔ بات رہی ماہ مبارک رمضان کی، تو ماہ مبارک رمضان میں دعا، صدقہ، استغفار، یہ تمام تر چیزیں انسان کے لیے بے حد مفید ہے۔ اسی تعلق سے ایک حدیث مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم سے حفاظت کی سپر ہے۔ جس طریقے سے میدان جنگ میں کوئی ہوتا ہے اور دشمن کے وار کو روکنے کے لیے جو ڈھال اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اس کو سپر کہتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو پھر روزہ رکھیے۔ پھر ایک اور ارشاد ہے حضور خطیب مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، آپ نے فرمایا نوم الصائم عبادۃ ونفسہ تسبیح، آپ نے فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور روزہ دار کا سانس لینا، روزہ دار کا سانس لینا یہ تسبیح ہے۔ دیکھیے کیا ہمارا آپ کا، ہم جیسے گناہگار بندوں کا ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی بساط نہیں کہ ہم سو جائیں تو ہمارا سونا عبادت ہو سکتا ہے، مگر روزہ رکھ کر سونا عبادت ہے۔ اور روزے میں جو ہم سانس بھی لیتے ہیں تو وہ سانسوں کا لینا تسبیح میں شمار ہوتا ہے۔ اب اسی کے تعلق سے کچھ سماج کی وہ باتیں جو مثلا سماج میں پائی جاتی ہیں، بعض افراد کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ روزہ ہم کیوں رکھیں، کہ صاحب کیوں نہیں۔ میرا پہلے تو میں یہ کہتا چلوں اس بات سے پہلے، روزہ کسی عبادت کے صرف کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ رکنے کا نام ہے۔ جو پانی ہمارے لیے جائز تھا پینا، جو کھانا ہمارے لیے جائز تھا کھانا، جتنی چیزیں بھی ہم کھا سکتے تھے جو جائز و حلال تھیں، روزے میں وہ ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ تو رکنے کا نام روزہ ہے۔ جن چیزوں سے کل تک ہمیں روکا نہیں گیا تھا، اب ہمیں ان چیزوں سے رک جانا ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ جب ہمیں رکنا ہے اور اسی کا نام روزہ ہے تو اس کو ہمیں خیال کرنا۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ صاحب وہ جب خدا سے چوری نہیں، دیکھیے باتیں سننے کو ملتی ہیں سماج کی، جب خدا سے چوری نہیں تو بندوں سے کیا چوری، غلط۔ یہ بات انسان کو شرک اور کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا، کوئی مجبوری ہے، کوئی شرعی دشواری ہے، کوئی پریشانی ہے،
کوئی بیماری ہے، کسی سے یہ مسافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ کھلے عام وہ کھاتا پھرے، جو چاہے جس طرح سے چاہے وہ اپنا منہ چلائے، بکری چلاتی ہے، نہیں یہ نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اتنا کھائے کہ جو کھانا بس اتنا ہو کہ زندہ رہ سکے، اس طریقے سے کھائے کہ ماہ مبارک رمضان کی توہین نہ ہو، روزے کی توہین نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ چلیے ہم تو مسافر ہیں صاحب، مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے، اب روزہ نہ ہونے کی صورت میں اب کھا رہے ہیں، نہیں، اس میں بھی اتنا احترام اور اتنا خیال رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں جو سامنے آتی ہیں، یہ تو میں نے ایک بات تھی جو آپ سے کہہ دی، اب ایک بات میں کہتا ہوں، کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ صاحب وہ ہم تو اچھے صحت مند ہیں، تو ہمیں کیا پریشانی ہے، ہم تو عالم مسافرت میں بھی روزہ مکمل رکھیں گے، نہیں، ہم کسی کے صحت مند ہونے سے یا کسی کا یہ کہنا کہ صاحب ہم تو صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے سفر میں بھی نماز جو ہم 4 ہی پڑھ لیں گے، ہم تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہماری اپنی مرضی سے یہ کہنا کہ ہم سفر میں 4 پڑھ لیں گے اور ہم تو صحت مند ہیں، ہم تو روزہ مکمل رکھ سکتے ہیں، اپنی بات کو اپنے گھر رکھے آدمی، اور جو شریعت نے، اسلام نے، مراجع اعظام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں حکم دیا، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اور اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں ایک آسان ایسی مثال سامنے لے کر آتا ہوں۔ کربلا میں تپتا ہوا صحرا ہے، لاشوں کا ڈھیر ہے اور پیاس کا عالم ہے، ہر طرف سے قیامت ہے، ہر طرف سے مصائب اور مصائب ہی کا ایک چاروں طرف سے گھیرے ہوئے مصائب، مگر ایسے عالم میں بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا اپنے بھتیجے بیٹے وقت کے امام سجاد مستر امام علی بن الحسین سے یہ معلوم کر کے بیٹا کہ ہم جل کر خاک ہو جائیں یا اپنی حفاظت کرے خیموں سے نکل جائیں، یہ پوچھ کر بتلا دیا کہ کوئی زمانہ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مصیبت ہو، ہمیں مسائل شریعہ کو جو اس وقت میں بتلا سکتا ہے ہمیں اور جو اس کا اہل ہے ہمیں اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اب اگر ہم یا آج کے زمانے میں بہت سے افراد ایسے ہیں، ہم کیا کریں گے نماز جمعہ پڑھ کے، جب وقت کے امام علیہ السلام آئیں گے تب پڑھیں گے، یہ کام کر کے ہم کیا کریں گے، وہ کام کر کے ہم کیا کریں گے۔ ہمیں شریعت کے جتنے احکام ہیں انہیں ہمیں صرف اور صرف اس وقت امام تو پردہ غیب میں ہیں، امام تو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اب امام تو نظر نہیں آ رہے ہیں، جو نائبین امام ہیں، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی ہوں، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ آقا خامنائی ہوں یا اور دیگر مراجع اعظام، ہمیں انہی سے مسائل شریعہ کو پوچھنا ہے۔ یہی بات روزے کے لیے ہے، یہی نماز کے لیے ہے، ہر چیز میں ہمیں وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کرنا ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ ایک بات اور کہتے چلیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ سماج کی باتیں کچھ وہ ہیں جو پائی جاتی ہیں، روزہ رکھ لیا، چلیے صاحب بہت اچھا کیا، یہ میں ان ایسے شوہر کے تعلق سے بات کر رہا ہوں اس وقت کہ جنہوں نے روزہ تو رکھ لیا، اور روزہ رکھنے کے بعد اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تم کہیں کے گورنر ہو گئے ہو، تم کہیں کے کوئی بوڑھے بن گئے ہو، کیا بن گئے ہو وہ جانے گا، اپنے بنا کچھ نہیں ہے وہ، اور روزہ رکھنے کے بعد اب وہ غصہ دکھا رہے ہیں، افطار کا وقت ہے اب انہیں جوش آ رہا ہے۔ نہیں، آپ نے عبادت کی ہے خدا کے لیے اور خدا کے لیے کی ہے، تو اب گھر میں بیوی پر، بچوں پر، اپنے سے چھوٹوں پر، بھائیوں پر غصہ نہ دکھلائیے، بلکہ اگر نمک تیز ہو گیا ہے کھانے میں برداشت سے کام لیجئے۔ اب آسان لفظوں میں اپنا پیغام پہنچا دیجیے کہ نمک تیز ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے غصہ دکھا دیا تو غصہ دکھا کر جو آپ نے عبادت کی تھی اب آپ اس کا ثواب کس سے لینا چاہتے ہیں؟ خدا سے لینا چاہتے ہیں، تو روزہ اگر خدا کے لیے رکھا تھا تو آپ اسی طریقے سے رہیے جیسے خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ اب اچھا ایک خاص بات ہے جو روزے کے تعلق سے کہ اور ماہ مبارک رمضان کے تعلق سے وہ سن لیجیے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان سے الگ ہٹ کر، یعنی جو 11 مہینے ہیں، چونکہ یہ مہینہ وہ ہے جس سید الشہور کہا گیا، تمام تر مہینوں کا سردار ہے، جس طرح روزے جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، 11 کے 11 مہینوں کا سردار ہے یہ مہینہ۔ تو اگر آپ کو اللہ نے یہ مبارک مہینہ عطا کر دیا ہے اور آپ کو یہ مہینہ نصیب ہو گیا ہے تو اب آپ کے لیے چاہیے آپ اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن مجید کیجیے۔ تلاوت قرآن مجید اس مہینے کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں آپ اگر ان میں تلاوت قرآن مجید کریں گے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر والناس کی سین تک تلاوت قرآن مجید مکمل یعنی قرآن پڑھ لیں گے، ختم قرآن کر لیں گے، تب آپ کو قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ماہ مبارک رمضان جو ہے
ہے یہ چونکہ فصل قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس میں اگر بندہ ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ختم قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کچھ چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، چاہے اس میں گناہ ہو، چاہے اس میں خطا ہو۔ آنکھ کا یہ حق ہے وہ کسی ایسی چیز کی طرف نہ جائے جو اس کی طرف جس کے لیے شریعت نے اسے اجازت نہیں دی ہے، ہاتھ اس طرف نہ جائے جس کے لیے شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ اور جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ کبھی کبھی دیکھا ہوگا جسم میں تکان ہو رہی ہے، جسم تھوڑا ٹوٹ رہا ہے، ہونٹوں کے اوپر خشکی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ یہ محسوس ہونا جو ہے یہ خدا سے قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ محسوس ہونا روزے کا پتہ چلنا کہ روزہ ہے، بھائی اسی سے پتہ چل جائے گا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں جو نہیں بھی رکھ رہا ہے، بعض افراد ملیں گے، بہت خاص بات یاد آ گئی، میں کہتا ہوں بعض افراد ملیں گے، اچھا ہم تو صاحب شوگر کے مریض ہیں، ہم بھی شوگر کے مریض، اور بھی شوگر کے مریض ملیں گے۔ وہ مرض کے جس کو آپ قابو میں رکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ قابو پا کر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیجئے۔ یا ڈاکٹر نے آپ کو بالکل ایک دم منع کر دیا ہے کہ نہ رکھیے تو صحیح ہے، لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ ہمیں نہیں رکھنا ہے، ایسا نہیں۔ ایک خاتون ہے، اس کو جو ہے ماہ مبارک رمضان میں اس نے روزہ رکھا ہے، اور کسی بھی دن کے حصے میں چاہے افطار سے 2 منٹ پہلے اس کے لیے وہ ایک شریعت کی کہ ایک وہ پریشانی آ گئی جو آ سکتی ہے، اور جو ہر مہینے خاتون کو آتی ہے وہ آ گئی، وہیں سے اس کا روزہ تمام ہو گیا۔ اب خاتون کہنے لگے تو ہم تو روزہ رکھ ہی لیں گے، مکمل کریں گے۔ نہیں، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، طاقتور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا روزہ کے صاحب ہم تو سفر میں رکھیں گے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب ہم یہ کریں گے، اس کو بھی چاہیے جس طرح اس کا روزہ وہی ختم ہو گیا تو شریعت اور اسلام نے جو احکام جو جس کے لیے حکم صادر کیا ہے وہ اس کے لیے رہے گا۔ تو جو میں بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی، اگر واقعاً مرض یا بیماری حد تک کے ہے کہ آپ اسے برداشت کر سکیں تو آپ برداشت کر لیجئے، آپ روزہ رکھیے۔ برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، اب آپ روزہ نہ رکھیے۔ اگر ڈاکٹر نے کہا مگر اس کے باوجود بھی آپ اتنا نہیں ہے کہ آپ کھلے عام کھا رہے ہیں، روزے کی توہین ہو رہی ہے، ماہ مبارک رمضان کی توہین ہو رہی ہے۔ بعض افراد کو دیکھیے وہ دن میں بھی نکل رہے ہیں تو بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو اگر اتنی بڑی آپ کو کوئی دولت مل گئی ہے تو آپ سے پتہ نہیں کتنے بڑی دولت والے پھر رہے ہیں، مگر آپ ماہ مبارک رمضان کی توہین نہ کیجیے۔ تو میں جو خاص بات کرتا ہوں وہ یہ کہ تلاوت قرآن مجید اس ماہ مبارک رمضان میں ضرور کیجیے۔ اگر گھر کے اندر بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، کوئی اور ہے، ہم اور آپ ہیں، تلاوت قرآن مجید کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ کم کے لیے بس اتنا ہے کہ اگر ایک آیت کی بھی تلاوت اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس نے قرآن کو ختم کر لیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر انسان اپنے گزرے افراد کے لیے، اصل میں لوگوں نے سمجھ لیا ہے جب کوئی گزر جائے تب ہم اس کے لیے جو ہے وہ سورہ یاسین اور دیگر قرآن مجید کے جو اور سوروں کی تلاوت کریں۔ قرآن صرف مردوں کے بخشوانے کے لیے نہیں ہے، تو زندوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، اس کی ہم تلاوت کریں، ہم برکت حاصل کریں تاکہ ہمارے گھروں سے نحوست دور ہو جائیں اور برکتیں ہمارے گھر میں ہوں۔ بس یہ کہہ کر کہ اس میرے چھوٹے بھائی رضوان علی دانش نے جو یہ چینل جس کو یہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے ذریعے دین، شریعت، اسلام اور عزاداری اور جو بھی پیغامات وہ ہو سکتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے اس کو یہ آگے بڑھائیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزاداری سینٹر کربلا کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے رمضان اور روزے کے اوپر گفتگو کر رہے تھے نہج البلاغہ خطیب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر منظر علی عارفی صاحب۔ میں آپ سے گزار یہ رہوں گا کہ آنے والے سمے پہ پھر کبھی آپ کو میں موقع دوں گا تو پھر آپ اپنا ایک پیغام مومنین تک کے پہنچائیے گا۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کو یہیں تمام کرتے ہیں۔ مومنین سے گزارش ہے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت فرمائیں تاکہ آپ کی وجہ سے اس پروگرام کو دور دور تک لوگ دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔